کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں۔ یہ آپ کے چہرے پر جو میں رنگت دیکھ رہا ہوں، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، یہ مجھے بڑا برا لگ رہا۔ اما ہوا وجہ کیا؟ اللہ کے رسول فنظر الیہ رسول اللہ ساعتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر اس صحابی کو دیکھا اور دیکھ کے فرمائے الجوع، بھوک سے میری حالت بنی ہوئی ہے، کئی دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ مسلمانوں ٹھہرو ایک منٹ کے لیے، ہمارا تمام رسول کئی دن وفاقے کرتا تھا۔ آج ہمیں دعوتوں میں جو کھانے ملتے ہیں، جتنا ایک غریب اپنا پیٹ بھر سکتا ہو اتنا ہم دسترخوان پہ کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہا کچھ؟ یہ جوتا چپل پہن کے کھانا کھلانے والے دسترخوانوں پر، تمہیں دسترخوان کی عزت نہیں پتا؟ کیا عزت ہوتی ہے دسترخوان کی؟ رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی دانہ تمہارے کھانے کے زمین پر گر جائے اس کو پھونک کے کھا لو۔ کیسے ہم کھائیں جب تمہارے جوتے اس دسترخوان پر چل رہے ہو؟ آج تمہیں اپنے جوتے عزیز ہیں، تمہیں رسول کے دسترخوان عزیز نہیں ہے۔ تمہارے جوتے اچھے ہیں، رسول کی سنتوں سے تمہارے جوتے اچھے ہیں جو تم نے 1000 روپے کے خریدے ہیں، 12,000 کے خریدے ہیں۔ سنتیں تو کوڑیوں میں مل جاتی ہیں، کوڑے کے ڈھیر میں مل جاتی ہیں سنتیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا چہرہ دیکھ کر کے میں بیتاب ہو رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ تو رسول کہتے ہیں الجوع، اس بھوک نے چہرے کی خوبصورتی ختم کر دی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فخرج مسرعا، صحابی زور سے وہاں سے بھگے، تیز قدم سے نکلے۔ کہاں گئے؟ اتا فی بیت، میں گھر میں آئے، فدخل فی بیت، میں گھر میں گئے، گھر میں تلاش کیا کچھ کھانے کو، گھر کے اندر بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا، اس صحابی کے گھر میں بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ فاتا بنی قریظہ، اس زمانے میں یہودی بڑی مالدار قوم تھی مدینے میں، بنو قریظہ کے محلے میں آئے، کسی یہودی کے باغ میں گئے، اس سے کہا بھائی مجھ سے کچھ کام کر لو، مجھے کھجوریں دے دو۔ تو پانی کا ڈول، کنویں میں سے پانی کو ڈول نکالنا پڑتا تھا، جیسے پہلے مسجدوں میں ہوتا تھا یا نا 30-35 سال پہلے۔ بیچارے اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی قبروں کو نور سے بھرے، جو لوگ آپ کے لیے وضو کا انتظام کرتے تھے، گرمی اور سردی کے موسم میں گرم پانی کا انتظام کرتے تھے، وہ لوگ چلے گئے دنیا سے، ایسے لوگ نہیں ملیں گے، اب نہیں پاؤ گے۔ 1 گھنٹہ پہلے فجر سے پہلے مسجدوں میں آ کر کے گرم پانی کا انتظام کرتے تھے نمازیوں کے لیے، پانی کھینچ کے رکھتے تھے بار کر کے۔ اب کروا لو، ایک بٹن ہم دبانے کو تیار نہیں ہے کہ اس سے لائٹ تو چل جائے، یہ خود غرضی پیدا ہو رہی ہے آج۔ ڈول نکال کر کے، ایک ڈول پر ایک کھجور، مجھے کچھ کھجوریں چاہیے، اس نے کہا ڈول نکالو، 1 ڈول پانی نکالو، کھجور دوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے چند ڈول کھجور کی نکالے، 1 مٹھی کھجور ملی، ایک مٹھی کھجور لے کر کے میں بھاگتا پھر آیا اسی جگہ پر، حتی جلس فی مجلسہ، یہاں تک کہ رسول اپنی اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کھجوریں پیش کر دی، رسول کھجور لے لیجئے، کھا لیجئے۔ آپ نے کھجوریں کھائیں اور کہا کہاں سے لائے ہو؟ کہ رسول محنت مزدوری کر کے اتنی ڈول کھینچا ہوں، اتنی کھجوریں ملی ہیں، تب لے کر کے آپ کے لیے میں لے کر کے آیا ہوں، اس کو نوش فرما دیجئے۔ آپ نے کہا اظنک انک احبنی، مجھے ایسا لگ رہا ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ صحابی نے کہا اللہ رسول محبت جان سے زیادہ عزیز ہیں، آپ اولاد سے زیادہ عزیز ہیں، میرے بچے اور بیوی سے زیادہ عزیز ہیں آپ۔ تو رسول نے کہا اگر میں تمہاری نظروں میں سب سے زیادہ عزیز ہوں تو یاد رکھو مصیبتیں تم پر آئیں گی، بلائیں تم پر آئیں گی، اور اتنی تیزی سے آئیں گی جیسے اونچائی سے پانی سیلاب کے نیچے گرتا ہے۔ صبر کرنا تھی، محبت کی نہیں تھی،
رسول کا چہرہ مرجھایا پسند نہیں ہے۔ آج ہم ذرا ان حدیثوں کو سن کر کے زندگی کو ملا کے دیکھیں کیسی زندگیاں ہماری نکل رہی ہیں۔ فاقہ ہوا کسی کا؟ بتاؤ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، بولو کسی کا فاقہ ہوتا ہے؟ صبح کو اٹھتے ہیں تو گرم گرم پراٹھے ملتے ہیں، انڈے ملتے ہیں، دوپہر کو گرم گرم روٹی ملتی ہے، شام کو گوشت ملتا ہے، اتنا اچھا ماحول اور اتنے بڑے نافرمان۔ کتے کو 2 دن روٹی کھلا دو، تیسرے دن پھر آگے دم ہلاتا ہے۔ یہاں روز اس مالک کی روٹیاں کھاتے ہیں، سجدہ کرنا نصیب نہیں ہوتا، نمازیں نہیں پڑھ سکتے، نافرمانی دن بھر چل رہی ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ نبی علیہ السلام جانتے ہیں آپ، یہ بات میں کئی مرتبہ ممبر سے بھی کہہ چکا ہوں اور ممکن ہے یہاں بھی کہا ہوں میں، مکہ فتح ہو گیا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، 3-4 لوگ مارے گئے، مکہ فتح ہو گیا، نبی علیہ السلام حرم میں داخل ہوتے ہیں، کعبے کے اندر داخل ہوتے نماز پڑھتے ہیں، وہاں سے پھر اپنے بہن ام ہانی گھر جاتے ہیں، علی کی بہن ہوتی ہیں ام ہانی، وہاں جاتے ہیں، وہاں آپ نے غسل کیا اور پوچھا بہن کچھ کھانے کو ہے؟ بہن کہتی ہے کھانے کو کچھ نہیں، کچھ روٹی کے سوکھے ٹکڑے ہیں گھر کے اندر، کچھ سوکھے روٹی کے ٹکڑے ہیں گھر میں، کہا لے آؤ۔ اتنے سوکھے تھے کہ دانت سے ٹوٹ نہیں رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے پیالہ منگوایا پانی کا، اس میں ان سوکھے ٹکڑوں کو ڈال کے نرم کیا، کہا کچھ شوربہ ہے؟ کہا نہیں، کہا سرکہ ہے، کہا سرکہ لے آؤ۔ سرکہ ڈال کر کے آپ نے اس روٹی میں، ان سوکھی روٹیوں سے آپ نے وہ کھانا تناول فرمایا ہے جس دن دنیا کا سب سے محترم اور اللہ کو سب سے پیارا شہر فتح ہو رہا ہے۔ یہ سب سے بڑے فاتح کا آج ناشتہ ہے سوکھے روٹی اور سرکے کا۔ کتنی نعمت اللہ ہمیں تمہیں دے رہا ہے، کبھی شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم اتنے ناکارے نکمے ہو چکے ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم اس میں علماء بھی شامل ہیں، جوہلا بھی شامل ہیں، کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی بھول جاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد وہ دعائیں بھول جاتے ہیں جو دعائیں رسول نے سکھائی ہیں۔ کہاں شکر ادا ہوگا اس کا؟ کیسے شکر ادا ہوگا؟ آج ایک چھوٹا سا چپراسی جیت جاتا ہے تو جلوس نکالتا ہے، گھوڑے اور گدھے اور طبلہ اور نہ جانے یہ ہم جیت گئے ہیں، آج جلوس نکل رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا شہر دنیا کا فتح ہو رہا، کوئی جلوس نہیں، رسول کا کھانا دیکھو۔ اور آپ اس وقت صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں، چاشت کی نماز پڑھ کر کے، یہ شکران محدثین لکھتے ہیں، یہ شکرانے کی نماز رسول نے پڑھی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہم اس شکر کو سجدے سے ادا کر رہے ہیں کہ تو نے مکے کو آج فتح کر دیا ہے۔ رسول کی زندگی، رسول سے محبت کی ہم باتیں کرتے ہیں، ہم بھی بات کرتے ہیں، بریلوی بھی بات کرتے ہیں۔ محبت رسول تو بہت لمبا عنوان ہے، کیا چھوڑا جائے کیا کہا جائے، بہت لمبا گوشہ ہے۔ زندگیاں ہم دیکھیں، صحابہ کی محبت کر پائیں گے ہم؟ جو صحابہ محبت کرتے تھے ویسی محبتیں ہم کر پائیں گے؟ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے مشرکین نے، صحیح بخاری میں بخاری باب باندھا ہے، باب مسرع خبیب بن عدی، زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں زنجیر، پیروں میں زنجیر، پنجرے میں بند ہیں، انگور کھا رہے ہیں، انگور کھا رہے ہیں، انگور، موسم نہیں انگور کا، مکے میں کہیں انگور ہی نہیں تھا۔ نکال کے پوچھتے ہیں خبیب یہ بتاؤ آج تم یہاں چھوڑ دیا جائے، تمہاری جگہ پر رسول ہوں تو خواہش بتاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تمہاری جگہ تمہارے رسول کو پھانسی پہ چڑھا دیں گے، پسند کرو گے؟ تحب ھذا، تمہیں پسند ہے؟ خبیب نے کہا کہ رسول کو سولی، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہم تو اپنے رسول کو کانٹا بھی چبھنا پسند نہیں کرتے ہیں کہ رسول کو ہمارے کانٹا چبھ جائے۔ احد کے دن انس بن مالک کہتے ہیں لما کان یوم احد لقد حاس اہل المدینہ حیثا، بڑی گھبراہٹ ہو گئی، قالوا قد قتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہوا کھڑی کر دی گئی کہ رسول شہید کر دیے گئے، بھگدڑ مچ گئی، لقد کثرت
الصوارخ ناحیت المدینہ، مدینے کے چاروں طرف اہو بقا۔ اتنے میں ایک انصاری خاتون، فخرجت امرأۃ من الانصار واستقبلت بابنها وزوجها وابيها واخيها، اپنے شوہر کے پاس سے گزری، اپنے بھائی کے پاس سے گزری، اپنے بیٹے کے پاس سے گزری۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا رسول کیسے ہیں؟ کہا یہ نہیں دیکھا کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے، تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا، تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا؟ تو کیا کہتے ہیں وہ؟ رسول کہاں ہے؟ این رسول اللہ، اللہ کا رسول کہاں ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَخَذَتْ بِطَرْفِ ثَوْبِهِ ثَوْبِ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے دامن پکڑ لیا اور پکڑ کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اے رسول آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں بھول گئی ہوں، آپ زندہ ہیں، ان سلمتا، اگر آپ محفوظ ہیں کوئی دقت نہیں۔ شوہر گیا اللہ کے راستے میں، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، کوئی غم نہیں، آپ کا چہرہ دیکھ لیا، سارے رنج دور ہو گئے۔ آج رسول نہیں ہے، رسول کی سنتیں ہیں دوستو، رسول کے چہرہ ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن سنتوں کا چہرہ تو دیکھ سکتے ہیں۔ آؤ اس میدان میں کہ ہم رسول کی سنتوں پر تہیہ کر کے اٹھو کہ چھوٹی بڑی کسی سنت کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کل معروف صدقہ لا تحقرن من المعروف شیء، کسی بھی چھوٹی چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ یہ ہے محبت رسول، جو صحابہ سے زیادہ ہم بات کو لمبی نہیں کریں گے، بہت ٹائم جا رہا ہے۔ دیکھیے ایک دو حدیثیں پیش کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ کتاب الایمان میں امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے، باب المعاصی من امر الجاہلیہ، تھوڑا توجہ چاہوں گا وضاحت کی۔ حضرت ابو ذر غفاری کے نام سنا ہوگا، معرور بن مستورد تابعی ہیں، معرور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں لقیت ابا ذر فی ربضہ، میری ملاقات مقام ربضہ میں ابو ذر غفاری سے ہوئی ہے۔ ابو ذر غفاری بہت سخت تھے صحابی، سنت کے خلاف کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ عمر خطاب نے ان سے کہا تھا کہ آپ ربضہ میں جا کے وہاں رہ جائیں، 3.5-4 کلومیٹر کی مسافت پر مقام ربضہ ہے، وہاں جا کے رہ گئے۔ ابو ذر نام یاد رکھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معرور کہتے ہیں میں نے ملاقات کی وعلیہ حلہ وعلی غلامی حلہ، ایک بہترین چادر پہنے ہوئے تھے، غلام بھی چادر پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ لقد عیرت غلاما بامہ، میں نے ایک غلام کو اس کی ماں کی آر دلائی تھی۔ کیا کہا تھا؟ او کالی عورت کے کالے بیٹے۔ یہ کس کو کہا تھا؟ ابو ذر غفاری نے کسی بات پر بلال حبشی کو کہہ دیا تھا، او کالی ماں کے کالے بیٹے۔ وہ بات جا کر کے بلال کے دل پر چپ گئی، بھاگے بھاگے اللہ کے رسول کے پاس گئے۔ اللہ کے رسول، مجھے ابو ذر نے گالی دی، میری ماں کا مجھ کو عار دلایا ہے۔ آپ نے ابو ذر کو بلایا اور کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تم ایسے آدمی ہو جس میں بھی جاہلیت کی بو باقی ہے، یہ جاہلانہ باتیں مت کرو۔ ابو ذر نے جب دیکھا رسول کا یہ غصہ تو ہم بھاگے، وہاں سے نکل آئے۔ بعض روایتوں میں ہے خارج المسجد، مدینہ منورہ کی مسجد کے باہر آ کر کے زمین پر پڑ گئے، اپنے چہرے کو مٹی پر لگا دیا اور بلال سے کہا اپنے پیروں سے میرے رخسار اور گال کو روندو، جب تک تو روندو گے نہیں میں اٹھوں گا نہیں۔ بلال نے کیا کہا؟ ہم آپ ہوتے تو رگڑ دیتے، سالہ موقع ملا رگڑ دیتے۔ بلال نے کہا واللہ لا اضع قدمی، قسم اللہ کہ میں اپنا قدم اس آدمی پر نہیں رکھ سکتا جس نے اللہ کے لیے سجدہ کیا ہو، اس پہ یہ پیشانی اللہ کے لیے سجدہ کی ہوئی ہے، میں اس کو پیر سے رو دوں گا؟
بعض روایتوں میں ہے میں اپنا پیر اس آدمی کے چہرے پر نہیں رکھ سکتا جس چہرے نے رسول کو دیکھا ہو۔ ابو ذر کھڑے ہوئے، بلال سے چمٹ گئے، دونوں خوب روئے۔ ابو ذر نے معافی مانگی، بھائی معاف کر دے، شیطان نے بات نکلوا دی تھی، مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ بلال نے سچے دل سے معاف کر دیا۔ یہ ہے رسول کا پاک زمانہ۔ آج ہم اپنے دل میں لوہار کی بھٹی لے کے مر جاتے ہیں، پکتا ہے سینہ دوسرے کے خلاف، کینہ، کپٹ، کدورت۔ ابو ذر غفاری جیسا جذبہ لاؤ اور بلال حبشی جیسا سلیقہ لاؤ، دیکھو کیسی زندگی گزرتی ہے۔ یہ سب اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں جو رسول کی زندگی میں رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں سنا کے بات کو ختم کر دیتا ہوں، عمل کی زندگی ہے میرے نوجوانوں۔ برہن دیجیے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا۔ ہمارے بھائی عالم ہیں، آئے ہوئے ہیں، نہیں اب ٹائم زیادہ ہو گیا، اب کہتے کہتے انشاءاللہ اس کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، بچا کے تھوڑا سا دامن میں رکھتے ہیں، کبھی انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں یہی نصیحت ہے، میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی اپنے آپ کو نصیحت کرتے بھائی مل جل کے رہیں، سینہ پاک رکھیں، دل کو پاک رکھیں، اور اگر نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو رسول کی سنتوں پر اور رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی بسر کریں، انشاءاللہ یہاں بھی اچھا ہوگا، انشاءاللہ وہاں بھی اچھا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔